تو آپ نے بخار کو، تکلیف کو، بیماری کو گالی دینے سے منع کیا ہے۔ اور اسی طرح میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہواؤں کو گالی دینے سے منع کیا ہے۔ جب تیز ہوا چلتی ہے، آندھی آتی ہے، طوفان آتا ہے، اور جس خاتون نے گھر کے اندر کپڑے دھو کر رسیوں کے اوپر خشک کرنے کے لیے لٹکائے ہوتے ہیں، تیز ہوا آندھی چلتی ہے، مٹی پڑ رہی ہوتی ہے، تو وہ ہوا کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتی ہے، ہوا کو گالیاں دینا شروع کر دیتی ہے کہ اس ہوا نے آج ہی آنا تھا، یہ تیز آندھی آج ہی آنی تھی، میرے کپڑے خراب ہو گئے، میرے گھر کا آنگن، میرے گھر کا سین خراب ہو گیا، ہوا کو برا بھلا کہتی ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَسُبُّ الرِّيحَ، ہوا کو گالیاں نہ دیا کرو، یہ ہوا اللہ کے حکم سے چلتی ہے، اللہ کا حکم ہوتے تیز چلنا شروع کر دیتی ہے، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے ہواؤں کو سست کر دیتے ہیں۔ جب بھی تیز ہوا چلے، آندھی آئے، طوفان آئے، تو ہوا کے بارے میں اللہ سے خیر مانگا کرو اور اس ہوا کے شر سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ تو ہواؤں کو گالی دینے سے میرے محبوب نے منع کیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواریوں کو گالی دینے سے منع کیا ہے۔ سواری کوئی بھی ہو، موٹر سائیکل کے اندر اگر پیٹرول ختم ہو جائے اور موٹر سائیکل راستے کے اندر بند ہو جائے تو موٹر سائیکل کو بعض لوگ غصے میں آ کے گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ سنتی ہے نہ جواب دے سکتی، اسی کو گالیاں نکالتی ہیں۔ اگر گاڑی کے اندر پیٹرول ختم ہو جائے، راستے کے اندر بند ہو جائے تو کار کو گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹریفک جام ہو جاتی، کوئی گاڑی سامنے آ جاتی ہے تو بعض ڈرائیوروں کو دیکھا کہ اسے لان تان کرنا شروع کر دیتے، حالانکہ وہ سن سکتا نہیں ہے، اس کے بھی شیشے بند ہیں، اس کے بھی شیشے بند ہوتے ہیں، لیکن گاڑی کے اندر بیٹھ کے اسے گالیاں نکال رہا ہوتا ہے، اسے لان تان کر رہا ہوتا ہے۔ اور بعض مرتبہ گھروں کے اندر جو لوگ جانور پالتے ہیں، بکریاں پالتے ہیں، جب وہ دودھ نہیں دیتی یا چارہ نہیں کھاتی یا دودھ نکالتے ہوئے ٹانگیں مارنا شروع کر دیتی ہیں، تو لوگ ان جانوروں کو، ان بکریوں کو، گائیں کو گالیاں نکالنا شروع کر دیتی ہیں۔ اور جیسے بچے قربانی کے موقع پہ جانور لے کے چلتے ہیں، جب جانور نہیں چلتا تو اس جانور کو گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ تشریف لے جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شخص تھا جس کی سواری سست ہو چکی تھی، آگے نہیں بڑھ رہی تھی، اس نے اپنی سواری کو گالی نکالی، سواری کے اوپر لان تان کرنا شروع کر دیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او فلانے جلدی کر اپنی سواری سے اتر جا، وہ جلدی سے سواری سے اتر گیا۔ آپ نے فرمایا آج کے بعد اس سواری کے اوپر نہ بیٹھنا، تو نے سواری کو گالی نکالی ہے، تو نے سواری کے اوپر لان تان کی ہے، اللہ نے تیری لعنت کو قبول کر لیا، اب اس سواری کے اندر تیرے لیے کوئی خیر نہیں ہے۔ جانوروں کو گالی نکال دے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے اندر کوئی خیر نہیں رہتی۔ اور میں تو چند دن پہلے دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ اگر کسی بندے کی زبان سے گالی نکلتی ہے، گالی پہ کنٹرول نہیں کر سکتا، تو اللہ اسے قصائی نہ بنائے۔ جن قصائیوں کی عادت گالیاں نکالنے کی ہوتی ہے، وہ جانور کو زمین پہ لٹاتے ہیں، چھری جانور کے گلے پہ رکھ کے کسی بات پہ غصہ آتا ہے، ادھر سے ماں بہن کی گالی نکالتے اور چھری کو پھیرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب زبان سے گالی نکلے گی تو جانور تو صحیح طریقے سے حلال نہ ہوا، اللہ کے نام کے اوپر ذبح نہ ہوا، جب تکبیر ہی نہ پڑی، اللہ کا نام نہ لیا، وہ جانور ذبح نہ ہوا، حلال نہ ہو، تو مسلمانوں کو کھلائیں گے تو مسلمان تو حرام کھانے پہ مجبور ہو جائے گا۔ اس لیے اگر قصائی بھی گالی نکالتے ہیں تو ان کو بھی سمجھائیں کہ نبی علیہ السلام نے سواریوں کو بھی گالی نکالنے سے، جانوروں کو گالی نکالنے سے منع کیا ہے، اور عام مسلمانوں کو بھی گالی نکالنے سے منع کیا ہے۔ اور جس بندے کی زبان پہ گالیاں آ جاتی ہیں پھر وہ بندہ حلال اور حرام کی تمیز بھی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مرغ کو گالی نہ دیا کرو۔ جو لوگ گھروں کے اندر مرغیاں پالتی ہیں تو مرغ بھی ہوتے ہیں، تو مرغے کو خصوصی طور پہ آپ نے فرمایا کہ اس کو گالی نہ دیا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کہ اللہ کے نبی مرغے کو گالی نہ دیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلَاةِ، یہ مرغ لوگوں کو نماز کے لیے بیدار کرتا ہے، مرغ لوگوں کو نماز کے لیے جگاتا ہے۔ جو نماز کے لیے لوگوں کو اٹھائے تو ہمیں اس کو گالی دینے سے منع کیا گیا ہے۔ اگر مرغ، ہم جیسے کہ معاشرے کے اندر بڑوں سے سنتے ہیں کہ مرغ جب صبح کے وقت بولتا ہے تو آذان دیتا ہے، وہ آذان دے کے لوگوں کو اٹھا رہا ہوتا ہے، آپ نے اس کو گالی دینے سے منع کیا ہے۔ اگر مسجد کے اندر جو 5 وقت کی آذان دے، کیا اس کو گالیاں دینا جائز ہے؟ جو معاشرے کے اندر 5 وقت کی نماز پڑھائے اس کو گالیاں دینا جائز ہے؟ اس کی پیٹھ پیچھے برا بھلا کہنا جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے۔
یہ مؤذن جو 5 مرتبہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہہ کے لوگوں کو اللہ کے گھر کی طرف بلا رہا ہوتا ہے، معاشرے کے اندر ان مؤذنین کی کوئی قدر نہیں ہوتی، معاشرے کے اندر اس مؤذن کو، مولوی کو، حافظ کو عزت اور قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، لیکن محشر کے میدان میں آذان دینے والوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محشر کے میدان میں سب سے لمبی گردن آذان دینے والے لوگوں کی ہوگی۔ اگر آج کوئی لمبی عمارت، اونچی عمارت کھڑی کی جائے تو اسے یوں دیکھنا پڑتا ہے، جب مکہ مکرمہ کے اندر زمزم ٹاور کو دیکھتے ہیں، اس کی کلاک کو دیکھتے ہیں تو یوں کر کے دیکھنا پڑتا ہے۔ اگر دبئی کے اندر جا کے برج خلیفہ کو دیکھنا پڑے، اس کی 100 منزلیں یوں دیکھنی پڑتی ہیں۔ اسی طرح دنیا کے اندر جو آذان دینے والے ہوں گے، جب ان کے چہرے کو دیکھنا ہوگا تو ان کے چہرے کو بھی یوں دیکھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کو عزت عطا فرمائیں گے۔ اگر دنیا کے اندر عزت نہیں مل سکتی، اللہ محشر کے میدان میں عزت عطا فرمائیں گے۔ اور آذان دینے والوں کا چہرہ قیامت کے دن 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ اس لیے اگر دنیا کے اندر کوئی مؤذن بن چکا ہے، مسجد کے اندر 5 وقت کی اذان دیتا ہے، تو اسے گالی نکالنے سے شریعت مطہرہ نے منع کیا ہے۔ مرغے کو بھی گالی نکالنے سے میرے محبوب نے منع کیا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کو گالی نکالنے سے منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے برا انسان وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو گالیاں نکالتا ہے۔ تو کسی نے عرض کہ اللہ کے نبی کو ماں باپ کو گالیاں نکالتا ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ کسی کی ماں کو گالی نکالتا ہے، وہ جواب کے اندر اس کی ماں کو گالی نکالتا ہے، یہ کسی کے والد کو گالی نکالتا ہے، وہ اس کے والد کو گالی نکالتا ہے، یوں سمجھ لے اس نے خود اپنی ماں کو گالی دی ہے، اس نے خود اپنے والد کو گالی دی ہے۔ اور معاشرے کے اندر بعض مرتبہ جب جوانی کا خون جوش مارتا ہے، اسے کسی بات پہ غصہ آتا ہے تو بیٹا ماں کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے۔ مجھے چند دن پہلے کسی ساتھی نے بتلایا کہ حضرت یہ میرا بھائی اپنی والدہ کو گالیاں نکالتا ہے۔ 2 دن پہلے مجھے بتایا تو میں نے اس سے کہا والدہ کو گالیاں نکالتے ہو؟ کہتے حضرت بات پہ غصہ آ جاتے، والدہ مزاج کے مطابق کام نہیں کرتی۔ میں نے کہا ماں کو گالی نکالتے ہو؟ کہتے غصے پہ کنٹرول نہیں رہتا، غصے کے اوپر قابو نہیں رہ سکتا، جب غصے کے اوپر قابو نہیں رہتا تو ماں کو گالی نکال لیتا ہوں۔ میرے اللہ نے قرآن کے اندر کیا فرمایا؟ والدین کو اف تک نہ کہو ولا تنہرہما، والدین کو جھڑکیاں بھی نہ دو، والدین کے سامنے کوئی برا لفظ بھی نہ نکالو۔ اگر والدین جو کچھ بھی کہتے ہیں انسان والدین کے سامنے کھڑے ہو کے خاموشی کے ساتھ سنتا رہے۔ اللہ نے انسان کو زبان ایک دی ہے اور کان 2 دیے ہیں کہ والدہ کی بھی سنو، والد کی بھی سنو، بھائیوں کی بھی سنو۔ زبان سے بولنا کم ہے اور کانوں سے سننا زیادہ ہے۔ جب بندے کو سننے کی عادت پڑ جاتی ہے، وہ بندہ پھر زبان سے نہ گالی نکالتا ہے، نہ کسی کے اوپر لان تان کرتا ہے، نہ کسی کو برا بھلا کہتا ہے۔ جب بندہ زبان کو کنٹرول میں کر لیتا ہے، آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا، ایک چپ تے 100 سکھ، اگر ایک مرتبہ چپ ہو جاؤ گے 100 سکھ مل جائیں گے۔ میں تو یوں کہوں گا ایک چپ تے سکھ ہی سکھ۔ اگر بندہ چپ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قدم قدم کے اوپر سکھ اور خوشیاں نصیب فرما دیتی ہیں۔ زبان کو تالا لگا لے، زبان کو کنٹرول کر لے کہ میں نے نہ ماں کو گالی دینی ہے، نہ معاشرے کے اندر کسی کو گالی دینی ہے، نہ ہوا کو گالی دینی ہے، نہ بخار کو گالی دینی ہے، نہ جانور کو گالی دینی، کسی انسان کو گالی نہیں دینی۔ حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ شیطان کو بھی گالی نہ دیا کرو، شیطان کو بھی گالی نہ دیا کرو۔ جب تم شیطان کو گالی دو گے تو اس گالی کا شیطان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا، اس گالی کی وجہ سے شیطان خوش ہو جاتا ہے کہ اس بندے نے مجھے گالی نکالی اور اس کے نام اعمال کے اندر گناہ کبیرہ لکھ دیا گیا ہے۔ شیطان گالی کی وجہ سے خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جو مورتیاں بنا کے رکھتے ہیں، ان بتوں کو گالی نہ دیا کرو۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ تم کسی کے بت کو گالی نہ نکالو، اگر تم نے کسی کے بت کو گالی نکالی وہ تمہارے خدا کو گالیاں نکالنا شروع کر دے گا۔ جب کوئی تمہارے خدا کو گالیاں نکالے گا یوں سمجھ لو تم نے خود اپنے رب کو گالی دی ہے۔ اللہ تو بتوں کو گالیاں دینے سے منع کرتے ہیں، اللہ شیطان کو گالیاں دینے سے منع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کافر اور منافق کو گالیاں دینے سے منع کرتی ہیں۔ تو شریعت مطہرہ کسی مسلمان کو گالیاں دینے کی اجازت دے سکتی ہے؟
بالکل نہیں دے سکتی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، بندہ نماز روزہ زکوٰۃ لے کے اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ایک بھی عبادت کو قبول نہیں فرمائیں گے، اللہ ساری عبادات کو رد فرما دیں گے، اور اس بندے کو الٹے منہ جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ حضرات صحابہ کرام چونک اٹھے اور عرض کہ اللہ کے نبی نماز بھی قبول نہیں ہوگی، روزہ بھی قبول نہیں ہوگا، زکوٰۃ بھی قبول نہیں ہوگی، وجہ کیا ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے 5 کام کیے ہوں گے یا 5 کاموں میں سے ایک کام کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ساری عبادات کو پھٹے ہوئے کپڑے کی طرح منہ پہ مار دیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو وہ غیبتیں کرتا ہوگا، یا لوگوں کا مال ناحق کھاتا ہوگا، مسلمانوں کو قتل کرتا ہوگا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا وہ بندہ گالیاں نکالتا ہوگا۔ جو دنیا کے اندر گالیاں دے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی نماز، اس کی زکوٰۃ اور روزے وغیرہ کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عبادات کے اوپر غور کریں کہ ہم اپنی عبادات کو صحیح معنوں کے اندر انجام دے رہے ہیں یا ہماری عبادات گناہوں کی وجہ سے ختم ہو رہی ہے۔ تو اس لیے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آج کے دور میں اعمال کرنا آسان ہے اور اعمال کو کر کے بچانا مشکل ہو چکا ہے۔ نماز کا پڑھنا آسان ہے، زکوٰۃ کا دینا خرچ کرنا آسان ہے، نیکی کرنا نوافل کا پڑھنا آسان ہے، لیکن مسجد سے باہر جا کر ان اعمال کو بچانا مشکل ہو چکا ہے۔ ایک گالی نکالتے ہیں، ایک گالی ساری نیکیوں کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس لیے اس زبان سے کسی کو گالی نہ دیا کریں، شاگرد اپنے کسی ساتھی کو گالی نہ دیا کرے، اور بعض مرتبہ شاگردوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب استاد کسی کو مارتا ہے یہ علیحدہ بیٹھ جاتے ہیں تو اپنے استاد کو گالیاں دینا شروع کر دیں، مختلف قسم کے القابات سے اسے پکارتے ہیں، اور بعض مرتبہ مدارس کے اندر پڑھانے والے اساتذہ یا سکول کالج کے اندر پڑھانے والے یا بعض مرتبہ والدین اولاد کو یا مالک اپنے ملازم کو مختلف قسم کے الفاظ سے پکارتے ہیں، او الودہ پٹھا، او شیطان، او منافق، او خبیثہ۔ یہ جتنے قسم کے الفاظ ہوتے ہیں یہ گالی کے زمرے میں آتے ہیں۔ کسی کو الو کہنا، کسی کو الو کا پٹھا کہنا، کسی کو خبیث کہنا، کسی کو احمق کہنا، کسی کو شیطان کہنا، جو کچھ بھی، یہ بعض مرتبہ کہتے ہیں تیرے تے لعنت ہوئے، پیو دی لعنت ہوئے، ماں تے لعنت ہوئے۔ یہ جس قسم کے الفاظ ہیں اگر آپ اس کے اندر لڑکے بولتی ہیں تو اس وقت یہ گالی کا ارتکاب کر رہی ہوتی ہے۔ اگر والد بیٹے سے کہہ دیتا ہے وہ بھی گالی کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے، استاد شاگرد سے کہتا ہے وہ بھی گالی کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، اور رات کے وقت جب سونے کے لیے بستر پہ آئیں تو اپنی زندگی کا محاسبہ کیا کریں، اپنی زندگی کو چیک کیا کریں کہ میں نے آج صبح سے لے کر شام تک کتنے اعمال کیے ہیں، کیا میں نے اعمال اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیے ہیں، یا جو اعمال آج مجھ سے سرزد ہوئے اس سے اللہ ناراض ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔